معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ انڈیا میں آج 334 کھرب پتی موجود ہیں، جن میں سے صرف 3 خاندانوں یعنی مکیش امبانی، گوتم اڈانی اور جندل کا ٹوٹل سرمایہ پاکستان کے کل سرمایہ سے زیادہ ہے۔ ایسے میں اگر ہم پورا پاکستان بیچ بھی دیں تو بھی ان 3 انڈین بزنس مینوں کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ دوسری جانب پاکستان نے 77 برسوں میں صرف 4 کھرب پتی پیدا کیے، لیکن آپ کمال دیکھیے کہ چاروں خاندان بھی ملک چھوڑ کر باہر جا بیٹھے ہیں، جبکہ انڈیا کے 334 کھرب پتی خاندان اور 1539 ارب پتی خاندان اپنے ہی ملک میں رہ رہے ہیں اور حکومت دل سے ان کا احترام کرتی ہے۔ چنانچہ سوال یہ ہے کہ آج سے 23 سال بعد جب بھارت اور پاکستان دونوں 2047 میں اپنی آزادی کی 100 سالہ تقریبات منائیں گے تو معاشی لحاظ سے انڈیا کہاں کھڑا ہوگا اور پاکستان کہاں ہوگا؟ مجھے خطرہ ہے انڈیا اس وقت معاشی سپر پاور بن چکا ہوگا، وہ چین کے برابر کھڑا ہوگا، جبکہ ہم فائنینشل مارکیٹ میں اپنا پتہ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم بانیان پاکستان سے شرمندہ ہوں گے یا نہیں؟ اپنی تازہ تحریر میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ پاکستان جس کی تخلیق کی وجہ معاشی استحکام تھا، وہ اس دور سے باہر کیوں اور کیسے ہو گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری اندرونی اور بیرونی لڑائیاں ہیں۔ ہم 77 سال سے مسلسل اپنے ہمسایوں سے بھی لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی۔ پاکستان کی پوری تاریخ لڑائیوں سے آلودہ ہے۔ ہم نے اپنے قیام سے لے کر آج تک امن، سکون اور استحکام کا سانس نہیں لیا۔ سینئر صحافی بتاتے ہیں کہ میرے مرحوم والد کہا کرتے تھے، میں نے پوری زندگی اس ملک میں ایک دن بھی بے خوف ہو کر نہیں گزارا۔ میرے والد کی آبزرویشن درست تھی۔ آپ 77 برسوں میں کوئی ایک دن دکھا دیں جب ملک میں لڑائی نہ ہوئی ہو۔ ہم پوری دنیا سے لڑ رہے ہیں اور جب لڑ کر تھک جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ 77 برسوں سے ہمارا مشرقی بارڈر گرم ہے، روز وہاں سے فائرنگ کی آواز آتی ہے اور 45 سال سے ہماری مغربی سرحد سے بھی بری خبریں آ رہی ہیں۔ ہم نے بدقسمتی سے اس جنگ سے کچھ سیکھنے کی بجائے اب اڈیالہ جیل میں بھی ایک ایٹمی ری ایکٹر بنا لیا ہے اور اس سے بھی روزانہ کی بنیاد پر دھواں نکل رہا ہے۔ مجھے یقین ہے ہم اگر اس مسئلے سے نکل گئے تو پھر ہم ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی کو چھیڑ دیں گے اور یہ دونوں رہی صحیح کسر پوری کر دیں گے، اور اگر یہ مسئلے بھی حل ہو گئے تو 5واں مارشل لا کہیں نہیں گیا۔ ملک میں ایک بار پھر میرے عزیز ہم وطنوں ہوگا اور پھر چل سو چل، فوجیں ہی فوجیں اور موجیں ہی موجیں، اور خودکشی کے اس کھیل میں ہم معاشی غلامی کی دلدل میں مزید سے مزید دھنستے چلے جائیں گے۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ آپ یقین کریں ہمارے پاس صرف 23 سال بچے ہیں۔ ہمیں آج یا کل یہ فیصلہ کرنا ہے۔ 2047 میں جب ہم بھارت کے ساتھ اپنی 100 سالہ تقریبات منا رہے ہوں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہم دو قومی نظریے کو سچ ثابت کریں گے یا پھر اپنے بانیان کو شرمندہ کر رہے ہوں گے؟ آپ ذرا تصور کیجئے، اگر 2047 میں بھارت کے مسلمانوں کی فی کس آمدنی پاکستانی مسلمانوں سے زیادہ ہو گئی، یا پاکستان کے مالیاتی ذخائر 100 ارب سے زیادہ نہ ہو پائے، یا ہم 23 سال بعد بھی 126ویں ترمیم کر رہے ہوئے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہمارے دائیں بائیں اور آگے پیچھے موجود تمام اقوام بہت آگے نکل گئی ہیں۔ افغانستان تک چین کی مدد سے جوتے پہن رہا ہے۔ ہم طالبان کو لاکھ برا کہیں، لیکن یہ لوگ افغانستان میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پورے 1 سال میں افغانستان میں کوئی احتجاج ہوا اور نہ بم بلاسٹ۔ سڑکیں اور مارکیٹیں بھی محفوظ ہیں۔ وہاں اب معاشی استحکام آ رہا ہے، جبکہ ہماری صورتحال پوری دنیا کے سامنے ہے۔ چنانچہ مہربانی فرمائیں اور یہ لڑائیاں بند کریں، ملک میں استحکام آنے دیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں، ہمارے بزنس مین کو سانس لینے دیں اور دن رات ایک کر کے اگلے 23 سال کی پلاننگ کریں، تاکہ جب 2047 آئے تو ہم پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوں اور قائد اعظم کے مزار کو سلیوٹ کر کے یہ کہہ رہے ہوں، جناب دیکھ لیں، ہم نے آپ کا 2 قومی نظریہ سچ ثابت کر دیا۔ ہم نے آج آپ کے تمام شہریوں کو غربت اور بے روزگاری کے گڑھے سے باہر نکال دیا۔ آج آپ کا ہر شہری معاشی غلامی سے آزاد ہے۔ کاش ہم یہ کہہ رہے ہوں، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر شاید پاکستان دوبارہ ہندوستان میں تحلیل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।